ایک صدی میں کم سے کم ایک ضرور ہوتا ہے، اور رہتا ہے اکیلا اور لگا رہتا ہے میلہ. عجیب شان ہے، رہتا ہے اکیلا اور لگا رہتا ہے میلہ. سنو، اگر دیوانہ زمین پر ہے، دیوانہ زمین پر ہے تو روزانہ میلہ، اور زمین میں ہے تو سالانہ میلہ. نہ یہاں اکیلا نہ وہاں اکیلا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا. دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، بہت سوچ کے. عقل مندوں کا بدلتا ہوا رنگ، ہوشیاروں کی تبدیلیاں دیکھ کر، یا اللہ ابھی یہاں تھے، کل وہاں ہے، پرسوں وہاں. ہم تو ایک کپ نہیں بن پائی، یہ پورا لوٹا ہو گیا. ہم ایک کپ آف ٹی نہیں بن سکے. بس نے سوچا یہ یار میدانی چھوڑ دو. دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. اب یہ عاشقوں اور دیوانوں کی مجلس میں آج میں ایک پول کھولنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی ایک ایسی مقدس ترین کتاب کا راز کھول رہا ہوں کہ آپ کو کوئی دھوس میں نہ لے پائے، ڈرا کر کے نہ منوائے، سمجھائے نہ ڈرائے. اور وہ یہ بات ہے کہ قرآن پاک میں 3 طرح کی آیتیں ہیں، 3 طرح کی. ایک تو ایسی ہے کہ ہم ٹرانسلیشن ہی نہیں کر سکتے. اور جب قرآن کی اس آیت کا تم ترجمہ نہیں کر سکتے تو عقیدہ کیسے بناؤ گے؟ تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے عقیدہ ہم بناتے ہی نہیں، اور جن سے نہیں بناتے وہ بھی قرآن میں ہے. یہ لوگ دھوسیا لیتے ہیں نا، قرآن میں ہے، ماننا پڑے گا، قرآن میں، تیرے باپ کو ماننا پڑے گا، قرآن میں ہے. ڈرا دیتے ہیں. ہمیں تو پہلے قرآن ہی کو نہ سمجھ لو. انہیں ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، جیسے الف، لام، میم. اس کا ترجمہ میں نہیں جانتا، اس کا ترجمہ مترجم نہیں جانتے، اس کا ترجمہ محدث اعظم نے نہیں کیا، اس کا ترجمہ پیر کرم شاہ صاحب نے نہیں کیا، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت انہوں نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ میرے والد گرامی نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ غزالی دورہ راضی وقت نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ مفتی عبدالعزیز احمد بغیونی نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ کسی عالم نے نہیں کیا، کیونکہ اس کا ترجمہ نہ عالم دین کو پتہ نہ محدثین کو. الف معنی تو ہے، لام کے بھی معنی تو ہے، میم کی بھی میننگ ہے، ہم نہیں جانتے، علماء دین نہیں جانتے، مجتہدین نہیں جانتے، بڑے بڑے فقہائے دین نہیں جانتے. ایک فائنل جملہ بول دوں، اس کا ترجمہ خود جبریل امین نہیں جانتے. اچھا کیا سچویشن رہی ہوگی جب جبریل لے کے چلے ہوں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالکہ سے تو جبریل کی سمجھ میں آ رہا ہے ذالک الکتاب کے بعد، مگر یہ نہیں سمجھ رہے کہ الف کیا ہے، لام کیا ہے. یہ بھی نہیں کہوں گا کہ چپ رہی ہے، دیکھتا ہوں کس کی بولتی بند ہوتی ہے. بس فاصلے پر رکھو بھائی. تو
تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے، اور میں نے عرض کیا کہ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، کرو ترجمہ تو جانے۔ تو میں کہتے کہتے یہ بھی کہہ گیا کہ اس کا ترجمہ علماء دین، تو علماء دین خود جبریل امین نہیں جانتے۔ الف، یہی وجہ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں لے کے آئے الف، حضور نے کہا میں سمجھ گیا۔ جبریل نے کہا لام، نبی نے کہا میں سمجھ گیا۔ پھر جبریل نے کہا میم، سرکار بولے میں سمجھ گیا۔ اور جب جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تب نبی نے نہیں کہا میں سمجھ گیا، تب نہیں کہا۔ سمجھو کہاں سے جبریل جانتے ہیں، وہاں نبی نے نہیں کہا میں سمجھ گیا۔ جہاں جبریل کو پتہ نہیں تھا وہاں نبی مطمئن کر رہے میں سمجھ گیا۔ تو الف کے معنی ہے لام کے بھی معنی ہے، میم کے بھی ہیں، مگر الف کا معنی الف میں، لام کا لام میں، میم کا میم میں چھپا، غیب، پردہ، حجاب۔ اب اتنی بھی سمجھ نہیں رہ گئی کہ جس نبی سے قرآن کا غیب نہ چھپا ہو، جہان کا غیب کیسے چھپے گا؟ ایک بات اور بہت ضروری تھا، بہت ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہوں کہ بڑے سے بڑا مولوی ترجمہ نہ کر سکے اور خود وہ جبریل امین کو بھی پتہ نہ ہو کہ کیا مطلب ہے۔ بہت ضروری تھا، بہت ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہوں جس کا معنی مطلب جبریل کو بھی نہ معلوم ہو، تاکہ اللہ کے بندوں کو پتہ چل جائے کہ جبریل کا کام وہی لانا ہے، پڑھانا ان کا کام نہیں، مطلب بتانا ان کا کام نہیں۔ جبریل مبلغ ہے، جبریل امین مبلغ ہے، معلم نہیں، معلم نہیں۔ کہ جب میرے نبی نے فرشتوں کے سردار سے نہیں پڑھا تو سہارنپور کے بیکار سے پڑھائے گئے۔ علماء کرام اپنی اصطلاحی زبان میں اس قسم کی آیات کو اولا مفردات قرار دیتے ہیں اور واضح طور پر اسے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری قسم کی آیت اور ہے، اب الف لام میم سے تو عقیدہ بننے والا نہیں، جب مطلب معلوم ہی نہیں تو کیا مطلب نکالے، منشا معلوم ہی نہیں ہے تو کیا عقیدہ بنائے۔ دوسری قسم کی آیت ایسی ہے، پہلے اس کی پہچان سمجھ لو، بات تو درسگاہ کی ہے، بات تو علماء سے کرنے کی ہے، لیکن میری ڈیوٹی ہے کہ وہ بات عوام سے کہو، تو تھوڑا سا میں اپنا لیول کم کروں، تم اپنا لیول اوپر کرو، تاکہ دوریاں نزدیکیاں بن جائیں اور معاملہ فہمی آسان ہو جائے۔ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا ترجمہ تم کر سکتے ہو، ٹرانسلیشن کر سکتے ہو، لیکن ترجمے میں جو ظاہر ہوگا پکی بات یہ ہے کہ وہ خدا کی مراد نہیں۔ جب ترجمہ کرو گے تو ترجمے میں جو باہر نکلے گا وہ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں موجود نہیں۔ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ کا جو چاہے ترجمہ کرے، آسان ہے، اللہ کا ہاتھ۔
ید مانے ہاتھ، بہت سیدھا سا، ہینڈ آف اللہ،